हेलो गाइस, आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा है मोहब्बत की एपिसोड थर्ड। एंड काफ़ी जल्दी हम एपिसोड थर्ड पे पहुंच गए, लेकिन अभी तो बहुत सारी एपिसोड्स आएंगी क्योंकि अच्छा खासा नॉवेल है ये। तो स्टार्ट करते हैं। अम्मी, क्या बनाना है आज? किचन में दाखिल होते सनम ने अपनी माँ से पूछा, जो अभी पालक के पत्ते समेट रही थी। पालक बना रही हूँ। अर्धसाम आने वाला तो सोचा कि उसकी पसंद का पालक गोश्त बना लूं। उनकी बातों पे बालों का जूड़ा बनाते सनम के हाथ ठहर ठहर गए और मुड़ते वो अपनी माँ को देखने लगी। क्या वो आज खाना यहाँ खाएंगे? ग्लास में पानी भरते उसने अपनी नागवारियत को छुपाते पूछा। हाँ, वो खुद कह के गया था कि ज़रूरी बात करनी है, और रात में उसके वालिद भी आएंगे खाने के बाद। उसके लहजे का नोटिस ना लेते उन्होंने मजीद कहा तो अब की बार वो ठिठक गई कि क्या बात करनी थी। और जो उसके दिमाग में बात आ रही थी वो उसके गुस्से को उबाल रही थी। यानी वो बाज नहीं आने वाला। क्या आपको पता है कि क्या बात करनी है उन्होंने? उसने संभलते हुए पूछा और उनके सामने ही कुर्सी खिसकाते बैठ गई। नहीं भई, मुझे क्या पता कि वो क्या बात करेगा, और जो मैं सोच रही हूँ अगर वो बात हुई तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। उसकी कैफियत से अनजान वो अपनी ही खुशी बयान करने लगी, जबकि अब सनम को यकीन हो गया कि अर्तसाम ज़रूर शादी की बात करना चाह रहा है। तो क्या उसके चाचू ताया ताया वगैरह राज़ी हो गए थे? वालिद तो उसके पहले ही राज़ी थे, बस रुकावट चचा ताया की तरफ से थी। ऐसी कोई बात नहीं हो रही, वो आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाते हुए उठी, लेकिन अम्मी शायद ठीक से सुन न पाई। क्या नहीं? आपसे नहीं कहा, वो मुस्कुराती हुई कहते फ्रिज खोल के गोश्त निकालने लगी। आप अपना सारा सामान तैयार करके रख लें। हम सईदा को कहते हैं, वो आपका सारा सामान खान के कमरे में रखवा देगी। फिर आप उन्हें फिर आप उन्हीं के कमरे में रहिएगा। ठीक है। प्यार से समझा के उसकी उसकी गाल को थपका तो वो भी सर हिला के अपने कमरे की जानिब चल दी, जहाँ से उसको अब सारा सामान समेटना था। थके कदमों से वो अपने सांप का कमरे में पहुंची और अपनी अलमारी खोल के उसमें से कपड़े निकाल के उनको तरतीब से एक जगह रखने लगी कि मुलाजमा ऐसे ही जाके रूम में सेट कर दे। फिर कुछ ज़रूरी सामान खुद वो समेट के अपने खान के कमरे में जाने लगी। कमरे में पहुंच के एक बार फिर उसकी खुशबू महसूस करते उसने लंबी सांस खारिज की, और जो अपनी ज़रूरी चीज़ें साथ लाई थी उनको जगह पे रखने लगी। इतने में सईदा और मुलाजमा और मुलाजमों के साथ कमरे में दाखिल हुई, जिनके हाथों में बाकी की चीज़ें थी। बीबी जी, आप बताती जाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, ताकि आपकी मर्जी से सेट हो सब। सईदा ने दोनों मुलाजमों को एक जगह रुकने का इशारा करते उससे पूछा तो उसने मुस्कुरा के इस्बात में सर हिलाया। आप इनके कपड़ों को एक साइड पे कर दें और दूसरी तरफ मेरे रख दें, उसने मुस्कुरा के मगर झिझक के कहा। सईदा ने वार्डरोब का एक पट वाह किया और उसमें खान के कपड़ों को तरतीब से साइड पर करने लगी। सुनो, उनकी कोई तस्वीर नहीं है क्या यहाँ? सईदा को काम करते देख उसने कुछ झिझक के मगर मुस्तरब अंदाज में पूछा। बीबी जी, छोटे खान साईं को तो जी आदत ही नहीं है इन सब की। अपनी छोटी बीबी की इस तरह अजतराबी हालत देखते वो मुस्कुरा के कहती उसको उदास कर गई। बी बीबी जी, आप ये खान साईं का कुछ सामान है, इसको खुद कहीं अच्छी जगह रख दें, वरना गुम होने पे हम पे गुस्सा करेंगे। अलमारी की स्लैब पे कुछ फाइल पड़ी देख के उनका पलंदा उसके हाथ थमाया तो वो दुपट्टा सेट करके उसने वो पलंदा एहतियात से पकड़ा और कमरे में नजरें दौड़ाई कि कहाँ रखा जाए। अभी कुछ पता नहीं था तो कुछ सोचती वो बेड की साइड टेबल के नीचे बने लॉकर को खोलते उन सब को वहाँ एहतियात से रख दिया, ताकि बाद में याद भी रहे। जब उसकी नज़र एक फ्रेम पे पड़ी, उसने सोचा कि शायद वो किसी की तस्वीर हो। खान का सोचते वो उसे उठाने ही लगी कि किसी ने पीछे से पुकारा तो हाथ वहीं ठहर गए। सुबह नाश्ते के बाद कमील साहब अपनी फैमिली के साथ निकल गए, और उनके जाने के बाद ही असमान दादी जान से इजाज़त लेता किसी काम से निकल पड़ा। हयाम ने बाकी सारा दिन अपनी दादी जान के साथ गुजारा। वो ऐसी नहीं थी कि उनके साथ थोड़ी देर बात करती और बोर हो जाती। उनको दोस्त मानती थी और दोस्त बन के ही बातें करती थी। अपने दादा जान की बातें सुनना, अपने पापा मामा का जिक्र करना उसको बहुत पसंद था। इन सब के बारे में बातें करना अक्सर वो उनको साथ लिए गांव की कच्ची गलियों से होती पास खेतों में मौजूद ट्यूबवेल पे ले आती और ख़ुद अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलके हंगामे करती। कुछ दोस्तों की शादी भी उसी गांव में हुई थी, तो उनके बच्चों के साथ भी अच्छा दिन गुजर जाता था। अगर कभी बोरियत का एहसास होता तो कोई ना कोई काम ढूंढ लेती। ये गांव अभी ज़ेरे तामीर था, ऐसा कह सकते थे।
ایسا کہہ سکتے تھے کیونکہ یہاں گیس کا سلسلہ ابھی کچھ سال پہلے ہی شروع ہوا تھا اور لوگوں نے اپنے مکان بھی ابھی ابھی پکے کرنے شروع کیے تھے۔ ایک طرح سے یہاں خالص دیہی زندگی گزاری جاتی تھی۔ شہر کی زندگی میں رہتے ہوئے بھی حیام نے کبھی اپنی زندگی سے شکوہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ سب اس کے بچپن کا حصہ رہا تھا اور آہستہ آہستہ زندگی کی رنگینیوں میں سب ڈھلنے لگا تھا۔ بیٹا میں نے کل تمہارے لالا کے ساتھ سا... بیٹا میں نے کل تمہارے لالا کے ساتھ پاس والے گاؤں جانا ہے تمہارے بھائی کی شادی کا بلاوا دینے۔ ہم چودھری لوگ ہیں تو ہمیں خود جانا پڑے گا وہاں، اور ویسے بھی تمہارے دادا جان کے بہت اچھے دوست ہیں وہاں جن کے پاس جانا ہے۔ چاولوں کی ٹرے ہاتھ میں پکڑے وہ حیام سے مخاطب ہوئی تو ان کی بات پہ اس کی آنکھوں میں الجھن کا تاثر دیکھتے وہ وضاحت دینے لگی، جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اور شادی کی تیاریاں بھی شروع کرنی ہے ابھی، اس کا بھی سوچیں دادی جان، میں تو چلی جاؤں گی یونیورسٹی، پھر کون جائے گا شاپنگ وغیرہ کرنے؟ حیام نے ایک اور مسئلے پہ غور کروایا جس پہ دادی واقعی سوچ میں چلی گئیں۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، ایسا کرنا کہ اگلے دنوں میں شادی تک جب تمہیں کچھ فراغت ملے تو اپنے لالا کے ساتھ چلی جانا اور سارے کام نپٹا لینا، باقی جو زیورات والا کام ہوگا وہ میں اسفی کے ساتھ جا کے لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ کچھ سوچتے انہوں نے کہا تو حیام مسرت سے سر ہلا گئی۔ شام شام میں ارتسام ان کے گھر کھانے پہ مدعو تھا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اپنی دعوت اس نے خود رکھوائی تھی۔ سب رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف تھے جب ارتسام نے کہنا شروع کیا، مومانی جان کیا پلاؤ بنایا ہے آپ نے، واہ لاجواب، مزہ آ گیا۔ دل کھول کے تعریف کرتا وہ کسی کو آگ لگا گیا۔ یہ تو صنم نے بنایا ہے، میں نے تو تمہاری پسند کا پالک گوشت بنایا ہے۔ انہوں نے تعریف سنتے اپنی بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، ارتسام کو بتایا جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ پلاؤ صنم نے ہی بنایا تھا۔ واہ صنم، تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ، زبردست۔ وہ شرارت سے بھرپور انداز میں صنم کی تعریف کرنے لگا کہ اس کو ہلکے گلابی رنگ میں کھلی سی صنم دل کو بھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو ارتسام کے والد بھی آ گئے، اور پھر وہی ہوا جس کا صنم کی والدہ کو انتظار تھا اور صنم کو شک۔ وہ ان دونوں کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، جس پہ امی جان نے تو اپنی حامی بھر دی، البتہ صنم کے والد کو تھوڑا اعتراض لاحق ہوا۔ بھائی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کو یہ رشتہ پسند نہیں آئے گا، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا رشتہ ارتسام سے کروانا چاہتے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا کہ آپ ان سے مشورہ کر کے یہاں بات کرتے، ورنہ میری بیٹی کو بعد میں باتیں کی گئیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ صنم ان سب میں موجود نہیں تھی، لیکن وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی، جبکہ ارتسام مزاج برخلاف وہاں سنجیدہ بیٹھا تھا۔ صنم نے صنم کے والد صاحب نے اپنی بات کہہ کے خاموش ہوئے، جبکہ صنم کی والدہ کے چہرے پہ پھیلی بے چینی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اتنا اچھا رشتہ نہیں کھونا چاہتی تھی جو ان کی بیٹی کو اتنا مان اور پیار دیتا، کیونکہ وہ خود بھی ارتسام کی آنکھوں میں صنم کے لیے پیار دیکھ چکی تھی۔ ماموں جان، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ میں ان میں سے کسی سے بھی شادی کروں، یا کسی کو بھی میں نے امید دلائی ہو، تو میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ صنم نے میرے ساتھ رہنا ہے، نہ کہ میرے تایا چاچو کے گھر ان کی بیویوں کے ساتھ۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں صنم کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ ان کی بات سنتے ارتسام نے بھی سنجیدہ لہجے میں اپنی بات کہی، اور اب اپنے ماموں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا کہیں گے وہ اب۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ارتسام بیٹے، بس وہی بات کہ آپ کے تایا چاچو کی طرف سے ہمیں خدشات ہیں، کہیں وہ ہماری بیٹی کی ذات پہ کوئی بات نہ کر دیں۔ اس کی بات پہ وہ کچھ مطمئن ہوتے گویا ہوئے، جس پہ ارتسام ان کو حامی بھرتے دیکھ مسکرا اٹھا۔ آپ نے صنم کو میرے ساتھ رخصت کر کے بھیجنا ہے تو فکر مت کریں، وہ میرے پاس بالکل سیف رہے گی۔ اب کی بار ارتسام نے تھوڑا شریر لہجے میں کہا تو سب ہنسنے لگے، جبکہ اس کی بات پہ وہ صنم دل محسوس کر کے رہ گئی۔ پورے بے شرم ہیں۔ بات کرنے کا بالکل پتہ نہیں کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہ وہاں سے ہٹی اور اپنے کمرے میں چلی گئی کہ جانتی تھی اب فیصلہ ہو گیا تھا، اس کی کسی نے سننی نہیں تھی، تو کیوں اپنی انرجی ضائع کرتی سب کو سمجھانے میں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، رہ لوں گی، اتنے بھی برے نہیں اب وہ۔
بیڈ پہ بیٹھتی وہ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ تبھی کمرے میں آہٹ پاتے اس نے دیکھا کہ ارتسام منہ اٹھائے بغیر اس کی اجازت طلب کیے اندر آ چکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے کسی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں آتے، کیا کسی نے بتایا نہیں؟ اس کی حرکت پہ وہ گھبراتے ہوئے بولی کہ اگر کسی نے یہاں دیکھ لیا اسے تو بات بگڑ جاتی۔ ماں بدولت اجازت لے کے آئے ہیں جناب، اور آپ کی اجازت کے طلبگار ہیں کہ کب مجھے غریب کے گھر کو رونق بخشنے کا کام سر انجام دیں گی۔ کہ گھر کسی خاص کے بغیر بہت سونا سا ہے۔ اس کے غصے کو نظر انداز کرتا وہ سکون سے کہتا اسے آگ لگاتے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس کے پھیل کے بیٹھنے پہ صنم نے ایک گھبراتی نظر دروازے پہ ڈالی، پھر اس کے لوفرانہ انداز کو دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھے میرے بیڈ سے۔ وہ تنک کے اس کے مقابل آتی اس کو اٹھنے کا کہنے لگی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب تمہیں یونی سے لینے گیا تھا اور تب تم نے مجھ سے بے تکلف ہوتے تم کہا تھا، اور اب مجھے یہ روز یاد رہتا ہے کہ تم مجھے آپ جناب ہی کہتی ہو۔ ویسے مجھے تمہارا تم کہنا برا نہیں لگا تھا، لیکن تمہارا آپ کہنا is something شوروں والی فیلنگ آتی ہے۔ ان اس کو ہاتھ سے پکڑتے پاس بٹھایا، اس کے گھورنے غصے سے لال ہوتے چہرے کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ حتی الامکان اپنا لہجہ سنجیدہ رکھتے پیار سے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے صنم اپنا گھومتا سر تھام کے رہ گئی کہ اس کے پاس باتوں کا کتنا سٹاک موجود رہتا تھا۔ بھائی یہ بندہ میرا بہت فیوریٹ ہے، یہ بہت پیاری باتیں کرتا ہے۔ ارتسام آپ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ کہنے لگی کہ ہمیشہ کی طرح کتنا حسین لگتا ہے تمہارا نام جو تم اسے ادا کرتی ہو۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اٹھنے لگی کیونکہ وہ پھر سے بٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے آپ رہیں، میں جاتی ہوں۔ اس ڈھیٹ انسان کو ایسے ہی بیٹھے دیکھ وہ تنگ آ کے جانے لگی۔ کتنے نخرے کرتی ہو تم بیویوں والے۔ خیر ہفتے بعد پورے حق سے نخرے کرنا میں ہوں نا اٹھانے کے لیے۔ اس نے جس رومانی انداز میں بات کی صنم ٹھٹک کے اس کو دیکھنے لگی۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ آنکھ دبا کے کہکا لگا اٹھا۔ خیال رکھنا اپنا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کی خواہش ترک کرتے دل پہ پتھر رکھتے نکلا کہ جب وہ اس کے نکاح میں ہوگی تب استحقاق سے اس کی سبھی پیشانی پہ مہر ثبت کرے گا، جبکہ وہ اب حیرانی سے اپنی قسمت کے رنگ دیکھ رہی تھی۔ جس شخص کو پانا اس کو مشکل یا ناممکن لگ رہا تھا، اس کی محبت و لگن اتنی سچی تھی کہ اس کی تقدیر میں لکھا جا رہا تھا۔ صنم اپنی ہی سوچوں میں مہو تھی کہ باہر سے امی کی آواز آئی۔ جی امی آ رہی ہوں۔ دوپٹہ ٹھیک سے لیتی وہ باہر آئی جہاں لاؤنج کے صوفے پہ ارتسام کے والد اور اس کے والد صاحب بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ارتسام کے والد نے صنم کو اپنے پاس بلایا اور پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرتے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے جسے وہ جھجکتے تھام گئی۔ پھر اپنی ماں کو دیکھا جبکہ ارتسام پاس ہی بیٹھا اسے پیار بھری نظروں سے نہارنے میں مصروف تھا۔ جلد آئیں گے اپنی بیٹی کو لینے، شفقت سے کہتے وہ اٹھے اور صنم کے والد صاحب سے ملتے ارتسام کو ساتھ لیے رخصت ہوئے۔ پیچھے وہ تذبذب کا شکار ہوتے اپنی ماں کا انتظار کرنے لگی۔ امی یہ سب؟ ان کے آتے ہی وہ پیسوں کی طرف اشارہ کرنے لگی جو 5,000 کے 2 نوٹ تھے۔ بیٹا ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ارتسام کا رشتہ تمہارے لیے آئے، لیکن لڑکی والے ہیں نا تو بس جھجک تھی، لیکن آج یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، امی جان نے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے کہا۔ اگلے ہفتے نکاح کے لیے آئیں گے وہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ارتسام کی تایا وغیرہ کوئی ہنگامہ کریں، اور میں جانتا ہوں میری بچی ہمارا فخر ہے، اسے ہماری پسند ضرور پسند آئے گی۔ اس کے والد نے صنم کو اپنے سینے سے لگاتے پیار سے کہا کہ آخر پہ ان کا لہجہ رنگ گیا جس پہ صنم کی آنکھوں سے برسات رواں ہو گئی۔ مجھے کیوں اتنی جلدی بھیج رہے ہیں آپ؟ میں اپنے نکاح کا سنتے جتنی وہ حیرانگی کا اظہار کرتی اتنا کم تھا، آخر وہ اپنی کرنے والوں میں سے تھا اور اپنی کر گزرا تھا۔ میرا بچہ کوئی اعتراض ہے کیا؟ ہمیں بتاؤ، ہم وقت مانگ لیتے ہیں ان سے، اگر تمہیں ابھی ٹھیک نہیں لگ رہا تو۔ اپنی بیٹی کو روتے دیکھ وہ نرم و پیارے لہجے میں بولے۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس آپ سے جدائی کا سوچ کے۔ سرحد سے نفی کرتے وہ آہستہ سے بتانے لگی کہ کہیں وہ غلط نہ سمجھ جائیں۔
تو ابھی رخصت نہیں کر رہے ہم، بس ارتسام کی خواہش پہ نکاح ہو رہا ہے، اس کا ماتھا چومتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ کمرے میں آئی تو نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ ارتسام سے نسبت ہونے پہ اس کو دکھ یا افسوس تھا، اور نہ کوئی کسی سے بھی گلا تھا، لیکن اس کے دل میں ہلکی سی کسک آئی تھی کہ اس سے پوچھا بھی نہیں تھا اور نکاح فائنل کر دیا۔ بیٹی کی ایک خواہش پہ رشتہ کیا نکاح طے کر دیا، اور دوسری طرف بیٹی سے پوچھا بھی نہیں۔ انہیں ہی آگ لگی ہوگی کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ سارے قصے میں ارتسام کو قصوروار ٹھہراتی وہ حیام کو اپنے نکاح کے بارے میں میسج کرتی لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب حیام نے رات میں آئے صنم کے میسج کو پڑھا تو وہ حیرانگی کے ساتھ اٹھ بیٹھی، جبکہ جس نیند کو وہ دوبارہ پورا کرنے کا سوچ رہی تھی وہ بھی بگ سے اڑی۔ فوراً سے صنم کو کال کی اور سارا ماجرا دریافت کیا، جس پہ اس نے ارتسام کی پسندیدگی کا ذکر کیا۔ ارتسام کے ذکر پہ حیام نے اس سے اس کی مرضی جاننی چاہی تو وہ چپ کر گئی۔ مجھ سے نہیں پوچھا کسی نے، عام سے لہجے میں بولی تو حیام نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ کیوں؟ ان سب نے جب بات طے کر لی تو مجھے بتا دیا اور بعد میں پوچھا کہ کوئی اعتراض؟ تب میں کیا کہتی ان کو؟ ویسے بھی میں راضی ہوں۔ بیڈ شیٹ پہ انگلی سے بے اختیار ارتسام کا نام لکھتے اس نے حیام کو بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ تو کیا تم بھی پسند کرتی ہو ارتسام بھائی کو؟ حیام نے اس کو خاموش پا کے شرارت سے پوچھا تو اس کے سوال پہ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولی کہ کہیں کوئی سن تو نہیں رہا۔ ہاں، لیکن تم نے یہ بھی تو کہا کہ تم راضی ہو، کوئی اعتراض نہیں، مطلب تو یہی ہوا نا کہ تم بھی پسند کرتی ہو ان کو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب آتی پردے ہٹا کے باہر دیکھنے لگی، جہاں ایک گاڑی ان کے گھر کے قریب آ رہی تھی۔ اگر میں راضی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں مشرقی شرم و حیا والی لڑکی ہوں۔ وہ اترا کے بولی تو حیام اور صنم دونوں کہکا لگا اٹھی۔ تم آؤ گی نا میرے نکاح پہ؟ صنم نے خوش ہوتے اس سے تائید چاہی۔ میں تب ہاسٹل ہی ہوں گی تو لالا کو بھی کہوں گی کہ وہ آ جائے میرے ساتھ تمہارے نکاح پہ، ٹھیک ہے؟ اس کے نکاح کے دن کو سوچتے وہ بتانے لگی۔ اچھا، میں تم سے ٹھہر کے بات کرتی ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔ گیٹ کے سامنے گاڑی کو رکتے دیکھ وہ جلدی سے کال کاٹ گئی اور پردے برابر کرتی موبائل کو سائڈ ٹیبل پہ رکھتی نیچے سیڑھیاں اترتی آئی، تب تک دیکھا کہ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی اندر سے کچھ سیکنڈز بعد ایک خوبرو نوجوان باہر نکلا، بلیک راؤنڈ نیک شرٹ پہنے، اس پہ گرے کوٹ پہنے، ساتھ بلیک پینٹ، آنکھوں پہ گلاسز لگائے، ایک ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں اور موبائل تھامے وہ لان میں نظریں دوڑانے لگا۔ تبھی ملازم نے آگے بڑھنے کا اشارہ دیا، جس پہ وہ مسکراتا اندر آنے لگا۔ بابا، یہ کون ہے؟ اس نے جب دیکھا کہ ملازم نے گاڑی سے اترنے والے شخص کو اندر مہمان خانے میں لا کے بٹھایا تو وہ پاس سے گزرتے ملازم سے پوچھنے لگی، بٹیا وہ مہمان ہیں، اصلی بیٹے سے ملنے آئے ہیں، انہوں نے آہستہ سے بتایا۔ لیکن وہ تو گھر نہیں نا آج، دادو کے ساتھ گئے ہیں ان کے دوست کے گاؤں، وہ الجھن سے بتانے لگی تو ملازم اپنے بھلکڑ پن پہ افسوس کرنے لگا۔ اوہو، میں بھول گیا تھا، ابھی انہیں کہہ کے آتا ہوں۔ ملازم جانے لگا تو حیام نے انہیں منع کر دیا اور ساتھ چلنے کو کہا کہ کیا پتا کہ وہ کسی ضروری کام سے آئے ہوں۔ السلام علیکم۔ سر پہ دوپٹہ لیتے وہ اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ کسی نسوانی آواز پہ وہ سلام کا جواب دیتا اندر داخل ہوتے وجود کو دیکھتے چونک گیا۔ سلام کے جواب کے بعد اس کا منہ ویسے کا ویسا ہی کھلا رہ گیا، تو وہ تو جیسے اپنی سماعت و اپنی بصارت پہ یقین نہ آیا کہ جس کو وہ سامنے دیکھ رہا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ یہ آنکھوں کا دھوکہ، ایک سراب۔ ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ، لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہے۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ حیام نے خود کو تختہ پا کے سنجیدگی سے پوچھا۔ مل لیا۔ وہ بے اختیاری میں کیف کے لب ہلکے ہلے کہ حیام سمجھ نہ پائی۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ پانی ملے گا؟ خود کو سنبھالتے اس نے کہا اور نظریں چرانے لگا۔ اس کے کہنے پہ حیام نے ساتھ کھڑے ملازم کو کہا تو وہ جی کہہ کے پانی لینے چلا گیا۔ بیٹھیں، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ حیام نے اس کو مسلسل کھڑے دیکھتے کہا۔ معذرت، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، حیام نے بات شروع کی۔ اصل میں اسفان کا دوست ہوں، اس سے ملنے آیا تھا۔
اس سے ملنے آیا تھا لیکن شاید وہ گھر نہیں۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ متبسم ہوتے بولا، اوہ صحیح، اصل میں لالا اپنے دوست کی طرف گئے ہیں دادی جان کے ساتھ اب شادی پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ دوپٹے کی آڑ میں کھلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے بتایا تو کیف کے ذہن میں آیا کہ وہ شاید اسی کے گاؤں گئے ہیں۔ او، اس نے حیران ہوتے کہا جبکہ نظریں بار بار بھٹک کے اس پہ جا رہی تھی جو ہلکے سبز رنگ کے کڑھائی والے سوٹ میں اس سے تر و تازہ لگ رہی تھی۔ معذرت کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا پڑا بھائی۔ اچھا بھائی برا نہیں بولا، پلیز۔ کیف کو خاموش پا کے وہ معذرت کرتی کہنے لگی کہ اس کے لفظ بھائی ادا ہونے سے پہلے ہی کیف سرد سے بول پڑا کہ بھائی ہی نہ بنا لے کہیں۔ جی، اس کے جلدی سے بولنے پہ حیام گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا ایسا۔ پانی، اپنی جلد بازی کو کوستے وہ شرمندہ ہوتے بولا، جی سوری بابا پانی لے آئے۔ اس پہ نظر ڈالتے وہ ملازم کو آواز دینے لگی جسے وہ تبھی جس پہ وہ تبھی اندر داخل ہوا۔ شکریہ آپ کا، میں چلتا ہوں، جب عثمان آئے گا تب چکر لگاؤں گا۔ زیادہ دیر بیٹھنا اس کو اچھا نہ لگا تبھی وہ مسکراتا اٹھا۔ اس کی بات پہ حیام مسکراتے اس کے پیچھے آئی کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑ دے، جبکہ اس کے برعکس کیف کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنا دل و دماغ یہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اب جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہو سکتا وہ اس کے حواسوں پہ سوار رہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے حیام کو داخلی دروازے پہ کھڑے دیکھا۔ دل پہ پتھر رکھتے وہ اس پر سے نگاہ ہٹاتا گاڑی کو ریورس لیتا گاڑی گیٹ سے باہر لے گیا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی جبکہ لبوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ کیف کا خود کو بار بار دیکھنا نوٹ کر چکی تھی لیکن اس کے ذہن میں کہیں آ رہا تھا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے، لیکن ان باتوں کو جھٹک کے وہ اندر گئی، گھر کے کچھ کام دیکھنے لگی۔ ویسے بھی گھر پہ ابھی کوئی نہیں تھا تو نوٹس لے کے بیٹھ گئی کہ کچھ اسٹڈی کر لیتی۔ جب وہ ان کی حویلی پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ کیف آج پھر شہر کسی کام سے گیا تھا تبھی وہ ان کی آمد سے انجان تھا، ورنہ عثمان نے جہانگیر کو بتا دیا تھا کہ وہ آج آ رہا تھا۔ دادی جان سے ملنے دی جان پورے خلوص سے آگے بڑھی اور ان کو لیے مہمان خانے کی طرف آئیں۔ دادا جان بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اسفی بیٹا بہن نہیں لائے ساتھ؟ دادا جان جانتے تھے کہ اس کی بہن بھی ہے جو شہر پڑھتی تھی اور یہی بات ان کو بہت بھاتی تھی کہ عثمان پڑھائی کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے۔ خود بھی وہ مکمل تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ جی دادا جان پڑھائی میں تھوڑی مصروف تھی، آئی ہوئی ہے آج کل، انشاءاللہ شادی پہ ملاقات ضرور ہوگی اس سے آپ کی۔ اپنی بہن کے ذکر پہ وہ ہمیشہ کی طرح نرمی اور پیار سے گویا ہوا، اس سے تو پہلے ہی لے آ پتہ نہیں یار، بہت زیادہ نا اس پی ڈی ایف کے اندر مسٹیکس ہیں۔ اس سے تو پہلے ہی مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پہلے ہی لے آتا، اپنی دی جان سے بھی مل لیتی وہ۔ پڑھنا نہیں آ رہا ہے مجھے بالکل۔ اچھا پتہ نہیں، اس تو پہلے ہی لے آ ادھر، اپنی دی جان سے مل لے گی، اس سے پہلے ہی لے آؤ ادھر، دی جان نے خفگی سے کہا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ویسے پی ڈی ایف میں مسٹیکس بھی بہت ہیں اور پھر یہ پتہ نہیں کون سی لینگویج ہے، مجھے نہیں پتا۔ جی ضرور دی جان سوری گائز سوری، میں پاگل ہوں، بہت پاگل ہوں۔ جی ضرور دی جان، اگلی بار آئے گی تو ضرور لاؤں گا۔ ان کی طرف دیکھتے وہ مسکرا کے بولا، نورانی کیسی اے ساڑی؟ دی جان نے زوفا کا پوچھا جس پہ وہ متبسم ہوا جبکہ بولا کچھ نہیں۔ اللہ کا شکر وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسی سلسلے میں ہم آئے ہیں آج، زوفا کا بتاتے انہوں نے اپنے آنے کا مقصود بتایا تو سب مسکراتے ان کی جانب متوجہ ہوئے، جب گل لالہ لوازمات کی ٹرالی سجاتی اندر داخل ہوئی، سلام کرتے اس نے سب کو چائے دی۔ عماد کو چائے پکڑانے کے بجائے اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی، کسی اور نے تو نہیں لیکن عماد کے ساتھ ساتھ جہانگیر نے بھی اس کی حرکت کو نوٹ کیا۔ عماد سمجھ گیا کہ ناراضگی کا اظہار ہے لیکن وہ بھی کیا کرتا، اسی میں بہتری تھی اس کی۔ دعا کدھر ہے گل بچے؟ دادا جان نے دعا کو موجود نہ پاتے پوچھا جبکہ باقی سب ابھی ان کے ساتھ ہی موجود تھے۔ گل بھی عماد کے برابر صوفے پہ خالی جگہ دیکھتی فاصلے پہ ہلکا سا مسکراتے بیٹھ گئی۔ صبح کی اٹھی تھی تو اب وہ سو گئی ہے کھیل کھیل کے۔ جہانگیر
ادا لے گئے تھے ساتھ اپنے، تو آتے ہی سو گئی ہے۔ گلابی ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے اس نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ جی بہن آپ کہیں۔ اب وہ دادی جان سے بولے تو انہوں نے بات شروع کی۔ اللہ کے کرم سے ہم نے اصفہان کی شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے، بس اسی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ آپ سب نے ضرور آنا ہے اور ہمارے گھر کو رونق بخشنی ہے۔ اپنی شال کو سنبھالتے سب کو مسکرا کے کہا تو ایک خوشی سی سب کے چہروں پہ رواں ہوئی۔ اما بیگم نے اٹھ کے اصفہان کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے کہا تو تائی جان بھی آگے ہوتی اس کو پیار دینے لگی۔ کیف کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ اصفہان نے کیف کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے پوچھا۔ ہاں ابھی بات ہوئی تھی اس سے، وہ شہر گیا تھا، واپس آ رہا ہے، جہانگیر نے سرسری سا بتایا۔ اسے آنے میں وقت لگ جائے گا پھر تو۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے کہا اور ایک نظر دادی جان کو دیکھا کہ اب چلنا چاہیے۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے۔ دادی جان جہانگیر کا ہاتھ تھامتے اٹھنے لگی کہ سب بول پڑے۔ ارے ایسے کیسے؟ کھانا کھا کے جائیں گی آپ؟ جائیے جائیے گا آپ؟ ایسے نہیں جانے دیں گے ہم آپ کو۔ سال میں ایک بار چکر لگتا ہے آپ کا، اور وہ بھی آپ ایسے چلی جائیں گی؟ اما بیگم سرد سے آگے بڑھتی ان کو روکنے لگی۔ ان کا پیار دیکھتے دادی جان مسکرا دیں۔ ہاں جی اتنے سال بعد آئے ہو تسی، انج نہیں جان دیواں گے، دی جان بھی کہتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ چلو تسی دونوں جا کے کھان پکان دی تیاری کرو، کھانا کھا کے ہی جائیں گے اے۔ دی جان نے روبدار لہجے میں کہا تو سب کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ دونوں بہوئیں جلدی سے اٹھیں اور کچن میں کھانے کی تیاری کرنے چلی گئیں۔ آپ نے خواہ تکلف کیا، اصل میں حیام بچی گھر میں اکیلی ہے تو بس اسی لیے جلدی گھر پہنچنا چاہ رہے تھے۔ دادی جان ان کے خلوص و محبت کو دیکھتے وضاحت کی۔ ویسے تو ابھی صبح ہی تھی لیکن حیام بھی گھر پہ اکیلی تھی جس پہ وہ ذرا متفکر سی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے فارغ ہوتے وہ دوپہر تک اپنے گاؤں پہنچ جائے۔ جہانگیر بیٹے اب آپ بھی شادی بیاہ کا کچھ سوچیں، اصفہان سے تھوڑے بڑے ہیں، بلکہ اب تک تو ہمیں پوتے پوتیوں کی خوشخبری بھی آ جانی چاہیے تھی آپ کی طرف سے، لیکن آپ اتنی تاخیر کر رہے ہیں۔ اور کیف میاں یہ مجھے ملیں تو ان کے کان کھینچتی ہوں میں۔ باتوں باتوں میں دادی جان نے جہانگیر کو لتاڑا تو ان کی باتوں پہ وہ جھیپ گیا، جبکہ عماد ہلکا سا ہنس دیا۔ دادی جان اب آپ کے پوتے پوتیوں کی ماما تو مل نہیں رہی ہمیں، ورنہ آپ کی خواہش ضرور پوری کرتا۔ ان کی بات میں وہ بھی شریر لہجہ اپناتے بولا کہ دادی جان نے گھور کے دیکھا۔ ہٹ بے شرم! اس کی باتیں وہ گھورتی اس کو چلواتے سنانے لگی، جبکہ اب عماد بھی شرارت سے ان سے گپے لگانے لگا۔ گل بھی باقی خواتین کے ساتھ کچن میں کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ حیام کے رشتے کے بارے میں سوچا کچھ؟ دی جان نے دادی جان کو مخاطب کرتے کہا، جس پہ وہ یخلک چونکی، پھر مسکراتے کہنے لگی۔ نہیں ابھی نہیں، اصفہان سے فارغ ہو کے انشاءاللہ اسی کی شادی کا سوچنا ہے، رشتہ وغیرہ بھی نہیں دیکھا ابھی، انہوں نے مزید کریدا، جس پہ وہ بس نفی میں سر ہلا گئیں، اور ان کی بات سنتے دی جان ایک طرف سے مطمئن ہو گئیں۔ کھانے سے فارغ ہوتے انہوں نے جلدی سے جانے کی اجازت چاہی۔ کھانے کے دوران کیف بھی پہنچ چکا تھا۔ اصفہان کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ وہ ان کے گھر گیا تھا اصفی سے ملنے، لیکن وہ خود یہاں آئے تھے۔ اصفہان اور اس کی دادی جان کے جانے کے بعد دی جان نے تینوں پوتوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ دادا جان خوش مزاج تھے، زیادہ روب دی جان کا ہی تھا، جس پہ وہ تینوں لڑکے دادا جان کو اکثر دی جان کے نام پہ چھیڑتے تھے، لیکن ابھی دی جان کے سیریس موڈ کو دیکھتے وہ تینوں بھی خاموشی سے ان کے بلانے پر بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی روبدار آواز گونجی، کنے سال دے ہو گئے ہو تسی تینوں؟ ان کے سوال پہ تینوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دی جان کیا آپ بھول گئی ہیں کہ ہم کتنے سال پہلے آئے تھے؟ عماد نے آنکھوں میں حیرت و الجھن سموئے پوچھا، جبکہ باقی دو اس کی بات پہ مسکراہٹ دبائے بیٹھے تھے۔ مذاق نہیں، میں سنجیدہ پوچھ رہی، انہوں نے فوراً جھڑکتے کہا تو عماد سوری کہتا پیچھے ہوا۔ ہن دسو کنے سالہ دے ہو تسی؟ حکا پاس کرتے اس میں سے ایک گہرے سانس بھرتے کہا۔ میں 30 سال کا ہونے والا ہوں، یہ بھی اتنا ہی ہے تقریباً، انفیکٹ بڑا ہے یہ مجھ سے۔ اور عماد؟ کیف نے پہلے اپنا بتایا، پھر جہانگیر کی طرف اشارہ کیا، جس پہ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر عماد کا بتانے لگا کہ وہ پہلے ہی بول پڑا۔ میں ابھی چھوٹا ہوں دی جان، وہ چمک کے بولا کہ اس کی
बत्ती को दी जान की घूरी ने ब्रेक लगाई। तेरी खैर है अभी, बाद विच सोचेंगे तेरा और तुसी दोनों, शर्म नहीं आंदी? उमरा वेखिया ने, क- कदों शादी करोगे तुसी दोनों? मैं आज ही कहनी आ तेरी मां नू कि कुड़ियां कुड़ियां लब्बे ते ब्याह करे तुहाडा। उन्होंने गुस्से से दोनों को घूर के कहा कि वो जेब के सर झुका गए, जबकि अमाद मजे से उनकी क्लास होते देख रहा था। कोई है पसंद था? कोई है पसंद था? दसो। अभी दीजान कुछ और कहती कि अमाद बोल पड़ा, जी दीजान है एक। वो फौरन बोला कि तीनों ने चौंक के देखा उसे। तेरा पता, तू चुप कर, बाकी तुसी दसो। उसको चुप करवाते वो फिर उन दोनों की जानिब हुई कि उनकी बात पे अमाद गड़बड़ा गया। अरे दीजान, मैं अपना नहीं उसका बताने लगा हूँ। कैफ को पसंद है, कोई पूछे इससे। वो संभलते जल्दी से बोला कि कहीं कैफ चुप ना करा दे उसे। हाँ भाई, बता कौन है? दीजान उसकी सुनते कैफ को कहती पास आने का इशारा करने लगी कि वो अमाद को दिल में गालियां देने लगा, जबकि जहांगीर भी अब रिलैक्स था, सोफे पे पुश्त टिकाए उसकी कहानी सुनने लगा। हयाम शहर वापस आ गई थी और आते ही उसने अपने हॉस्टल के रूम में कुछ चीजें तब्दील की, क्योंकि वो उसको अच्छी नहीं लगी थी। फिर बाद में दादी जान और लाला से इजाज़त लेते वो सनम के घर गई थी। सनम की अम्मी उसको देख के बहुत वालेहानापन से मिली थी और बहुत प्यार दिया था। आज वीकेंड की क्लास थी और शेड्यूल चेंज हो गए थे। आज के दिन 3 लेक्चर्स होते थे, जबकि अब 2 हुआ करेंगे, और नेक्स्ट डे 3 लेक्चर्स थे। इसी वजह से आज सरासिम की क्लास भी नहीं थी कि हयाम ने बुक्स रेफरेंस पूछना थी, जो आज भी मुमकिन ना हो पाया। सनम के घर जाते दोपहर हो गई थी। दोपहर के खाने से फ्री होते वो मार्केट जाने का इरादा रखती थी कि कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग कर लें। खाना खाकर दोनों अपनी तैयारी मुकम्मल करते निकल गईं। पहले घंटे में तो बस वो विंडो शॉपिंग करती रहीं। जब कुछ पसंद ना आया तो वैसे ही करीब पार्क में चहलकदमी के लिए निकल पड़ी। निकाह की शॉपिंग कब शुरू करनी है तुमने? शाम की हल्की ठंडी हवा को अपने चेहरों पे महसूस करती वो कदम कदम मिलाती जा रही थी। सनम हुनूर सामने देख रही थी, जहाँ कुछ बच्चे आपस में उछल कूद कर रहे थे, जबकि हयाम की नजरें झुकी हुई थी। अपने पैरों की हरकत देख के वो बात कर रही थी। 3 दिन बाद तो निकाह है, तो कल जाएंगे तफसीली शॉपिंग करने। तुम जरूर आना, ताकि मिलके कोई अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लें हम, वरना एहतसाम ने खुद ही कोई अपनी पसंद का भेज देना है। वो मुंह बना के बोली तो हयाम ने उसे अजीब नजरों से देखा। तो पागल लड़की, अच्छी बात नहीं कि तुम अपने होने वाले शौहर की पसंद पहनो। हयाम ने बाजू पे हल्का सा हाथ मारते उसकी अकल पे मातम किया। ये तो है, लेकिन मैं अपनी पसंद का पहनूंगी। वो बाद में करते रहे अपनी मर्जियां निकाह पे। मेरी मर्जी का ड्रेस, वो भी इतरा के बोली। चलो ठीक है, हम कल जाएंगे तुम्हारा ड्रेस लेने, वो हामी भरते हुए बोली। यार तुम भी कर लो शादी, कसम से बड़ा दिल कर रहा है कि किसी दोस्त की शादी हो। सनम ने ठंडी आह भरते कहा। तो अब की बार हयाम ने चौंक के उसे देखा, फिर खिलखिला उठी। अपना तो देख लो पहले, फिर मेरा भी देख लेना। वैसे मैं तो कह रही हूँ कि रुखसती साथ ही कर लो, भाई का भला हो जाएगा। उसने शरारत से आंख दबा के कहा तो सनम पल भर को सटपटा उठी। इतने इतने भी वो भले के लायक नहीं, अब भी भले में ही है। वो तो उन्हें शुक्र करना चाहिए कि मैं निकाह के लिए मान गई, वरना वो हंगामा करती कि याद रखते। चलते चलते वो एक बेंच के करीब आ गई। वहां बैठते सनम खतरनाक इरादों से बोली कि उसकी चलती जबान को हयाम के पढ़ने वाले मुक्के ने खामोश करवाया। तौबा है सनम, तुम भाई को कितना तंग करने वाली हो, तुम्हारे इरादों से लग रहा। मोबाइल निकालते उसमें टाइम देखते वो शरारत से कहते हंसने लगी। अरे इतने भी वो मासूम नहीं कि मुझसे तंग हो जाएं। वो तिनक के बोली कि उसकी बातें याद आ गईं, जिससे वो खुद तंग आ जाती थी। कजब वो तंग आए। खैर है, तुम मुस्कुरा रही हो। उसको अपने आप में मुस्कुराते देख हयाम ने ख्यालों की दुनिया में दखल दिया कि वो चौंक के उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस। यार तुम ब्लश कर रही हो। उसके चेहरे पे सुर्खी छाई। देखते हयाम ने कहका लगाते कहा तो वो मजीद खज्जल सी हो गई। हद है हयाम, बदतमीज। खबकी से वो अपनी जेब मिटाती बोली, लेकिन वो हंसी जा रही थी। यार मैंने आज अपने सामने किसी को शर्माते देखा, कसम से बड़ा मजा आया तुम्हें देखते। वो मजीद शरारत पे आमादा होती उसकी अचानक से तस्वीर बना गई, जिसपे वो नजरें झुकाए अपनी शर्म पे काबू पाने में नाकाम कोशिश कर रही थी। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब पूछूंगी, अभी तो मुझे छेड़ रही हो ना, तब देखना मैं कैसे तुम्हारा रिकॉर्ड लगाती। अपनी मुसलसल लगती क्लास पे सनम भना के उठी कि हयाम को अपना कहका दबाना मुश्किल काम लगा।
जबकि उसकी बात पे उसकी आँखों के सामने वो लम्हा घूमा जब कैफ उसको देखते नज़रें चुरा रहा था, शायद अपनी पसंदीदगी छुपाना चाह रहा था। उसकी सोचों के भंवर से निकलती वो सनम के साथ उठ खड़ी हुई। शाम के साए ढलते महसूस हुए तो दोनों ने घर की राह ली। हॉस्टल की वार्डन और अपने लाला को बताती वो सनम के घर रुकने वाली थी, जब तक उसका निकाह होना था। बहुत कम वक्त में हयाम और सनम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वजह उनकी दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। दादी जान लाला से इजाज़त मिलते वो अपना मुख्तसर सा सामान लिए उनके घर रहने आ गई थी। सनम की अम्मी बहुत खुश हुई थी कि उसकी कोई दोस्त उसकी खुशी में शरीक हो रही थी। अगले दिन जब दोनों नाश्ता करने में मसरूफ़ थी तब अरतसाम घर में दाखिल हुआ, जिस पे सनम को हैरत हुई कि इतनी सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। वो बहुत खुशगवार मूड में सलाम करता बगैर किसी की परवाह किए सनम की साथ वाली कुर्सी पे बराजमान हुआ कि अपनी माँ और दोस्त के सामने उसकी हरकतें वो सटपटा गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अर्तसाम? खैरियत आज सुबह-सुबह? अम्मी ने उसके आगे नाश्ते की प्लेट सजाते पूछा। जी बस एक ज़रूरी काम था इसीलिए। सनम को नज़रों के हसार में रखते उसने कहा कि उसका मतलब समझते वो अपना सर मज़ीद झुका गई। आप गालिबन सनम जी की दोस्त हैं, है ना? सनम पे प्यार भरी नज़र डालता वो हयाम की जानिब मुतवज्जा हुआ जिस पे वो मुस्कुरा के जज़्बात में सर हिला गई। जबकि अम्मी उसका सनम जी सुनते मुस्कुराहट दबाए किचन में चली गई। बहुत खुशी हुई मिलके, निकाह में ज़रूर आइएगा, वगरना कोई भरोसा नहीं आपकी दोस्त सनम जी का कि वो निकाह करने से इनकार कर दें। जानती है ना कि माँ बदौलत का निकाह हो रहा है आपकी दोस्त से। सनम को तंग करने के लिए वो जानबूझ के बात को तवालत दे रहा था। जी जानती है वो अच्छे से, आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, ख्वामख्वाह ही शुरू हो जाते हैं आप। वो फाड़ खाने वाले लहजे में कहती अर्तसाम को मज़ा दे रही थी, जबकि हयाम अब अपनी दोस्त का फायर मूड देखने वाली थी। अरे तुम्हें क्या हुआ? मैं तो मिस। वो कहते हुए हयाम को सवालिया नज़रों से देखने लगा। हयाम, अपना नाम बताते वो अब अगली बात का इंतज़ार करने लगी। हाँ, मैं तो मिस हयाम से बात कर रहा था, जो रिश्ते में मेरी साली साहिबा लगती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? उसने कहते हयाम से तायीद चाही, जिस पे वो ज़ोरों-शोर से सर हिलाने लगी, जबकि जो जूस का ग्लास हनूज़ हाथ में थामे कभी वो सनम को देखती, कभी अर्तज़ाम को। अभी बनी नहीं है वो, तो ज़्यादा आपको उछलने की भी ज़रूरत नहीं। वो थिनक कर कहती, नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो गई कि बोलता रहे। हाँ तो बन जाना है ना, इसने साली तुमने घरवाली, कहो तो आज अभी इसी वक्त ये काम सरअंजाम दे देते हैं। वो कदरे उनकी जानिब झुकते सरगोशी से राजदाना अंदाज में बोला कि हयाम ने सनम की लाल बबूका शक्ल देखते मुश्किल ही अपनी हंसी दबाई। देखे अर्तसाम, हयाम के सामने वो इस वो उससे ज़ोमानी बातें करता, शर्म से पानी-पानी कर रहा था कि उसको रोकना-टोकना चाहा। उफ़! ये नाम कितना हसीन लगता है जब तुम इसे अदा करती हो। हयाम को अब वहाँ अपना बैठना ही ठीक न लगा, अपना कहका दबाती वो एक्सक्यूज़ करती वहाँ से जाने का इरादा रखती थी कि एहतसाम ने वापस बिठा दिया। अरे कहाँ जा रही हैं? बैठो इधर ही। सनम की बोलती बंद देखते वो हयाम को आँखों से इशारा करते कहने लगा, आपको ऑफ़िस नहीं जाना क्या? वो ज़ब्त से बामुश्किल अपने ख़ल्क़ से आवाज़ निकालती इधर-उधर देखती कहने लगी, साथ ही हलक हो गई, साथ ही उठ खड़ी हुई। अब आप जनाब कहाँ जा रही हैं? माँ बदौलत तो आपको ही लेने आया था कि यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, लेकिन यहाँ तो मिजाज ही नहीं मिल रहे जनाब के। उसके उठते ही वो भी उठते कमाल बेनियाज़ी से कहने लगा कि दोनों को उठता देख के हयाम भी उनके चेहरे चेहरे देखती उठ खड़ी हुई। आप क्यों सुबह-सुबह बहस करने आए हैं? हमें देर हो रही है, चलें हयाम? वो इसकी नज़रों की ताब ना लाते हयाम को पुकारते वहाँ से रफू चक्कर होने वाली थी कि उसकी अगली हरकत पे हयाम के सामने वो शशदर खड़ी उस वक्त को कोस रही थी जब वो नाश्ता करने बैठ गई थी। उसकी मरमरी कलाई थामते वो आहिस्ता से उसके करीब आया कि सनम ने चोर नज़रों से हयाम को देखा, जो आंखें फाड़े बेशर्मी से उन्हें उन्हीं को दे उन्हीं को देखने में मसरूफ थी, जबकि हाथ में पकड़ा जूस का ग्लास अब बस लबों के करीब जा रहा था। बहस कौन कमबख्त कर रहा है आपसे? हम तो आपका कीमती वक्त चाहते हैं कि मुझ गरीब पे थोड़ी अनायत कर दें कि निकाह का जोड़ा ही पसंद कर लें मेरे साथ। उसका हाथ थामता वो उसको शदीद पतल करता प्यार से कह रहा था, जबकि उस मुजाहरे पे हयाम अपना रुख मोड़ते उनके इतनी अहम सीन में मुदाखलत कर गई। असल में हमने यूनिवर्सिटी जाना है तो भाई प्लीज। मुस्कुराहट दबाए बगैर उन पे कोई तासुर दिए वो अपना बैग पकड़ती बाहर चली गई।
जबकि सनम ने एक खा जाने वाली नज़र से अरतसाम को देखा और पैर पटकती वो भी अपना बैग लिए उसके पीछे गई। अरतसाम अपनी भीगी बिल्ली के पीछे शरारत भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाता बाहर आया और उन दोनों को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने चला गया। सनम उसकी जुसारतों पे चुप साध के बैठी अपने दिल को काबू कर रही थी जो ढोल की तरह बज रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचते उनको ड्रॉप करते एहतसाम बताना न भूला कि आज शॉपिंग पे वो उनके साथ जाएगा और निकाह के मलबूसात खरीदेंगे मिलके। हयाम को तो एहतसाम से मिलके बहुत अच्छा लगा, जिंदा दिल, हर वक्त मुस्कुराने वाला, शरारती था मिजाज। सनम भी शोख चंचल थी, लेकिन एहतसाम की बातों के सामने उसकी बोलती बंद होते देख हयाम को बहुत मजा आया था कि उसकी टक्कर का ही बंदा मिला उसको। सनम बगैर कुछ कहे एहतसाम को सोचते जा रही थी जब अचानक दोनों के करीब ही भूरी ड्रेस पैंट पर डार्क ब्राउन शर्ट पहने, हाथ में कोट थामे, आंखों पे मखसूस ग्लासेस लगाए, अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ सर आसिम बेनियाज से चले आते दिखाई दिए। शायद वो भी अभी यूनिवर्सिटी आए थे। दोनों की नज़र जब उन पे पड़ी तो दोनों ने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ पे चौंकते वो अपनी दाएं जाने देखने लगे जहाँ से आवाज़ आई थी। सलाम का जवाब देते बिना कोई भी दूसरी बात कहे वो आगे बढ़ गया। ले ये क्या बात हुई, कोई बंदा सलाम के बाद हाल चाल पूछता है, लेकिन ये क्या? सर के अंदाज पे सनम सदमे की कैफियत में बोली, इतने खड़ूस लगते नहीं जितने खड़ूसपन से बात करते हैं। फीके से हैं, पता नहीं बीवी कैसी होगी इनकी, कैसे रहेंगे उनके साथ। सनम का सदमा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि यही सोच हयाम की भी थी, लेकिन सनम के मुंह से बात सुनते उसको अरतसाम का रवैया याद आया सनम के साथ। हाँ, अरतसाम भाई जैसा होना चाहिए, फ्रेश रोमांटिक सा। हयाम छेड़ती आगे बढ़ी कि सनम उसकी बात की गहराई में पहुंचते उसको मारने को लपकी के वो खिलखिला उठी। अल्लाह करे तुझे सर जैसा मिले। उसको दुआ देती वो कहका लगा उठी कि हयाम का मुंह बन गया। आय हाय, ये बहुत ज्यादा सड़ू से हैं, इनके जैसा ना हो, थोड़ा सा तो रोमांटिक हो। हयाम तसव्वुर में खड़ूस आदमी लाती बोली, साथ शरारत से कहती आंख दबा गई, जिसपे सनम भी कहका लगा उठी। बस यार, आज के लिए इतना ही। काफी लंबी हो गई वीडियो। अब मिलेंगे हम, ये मैंने थर्ड एपिसोड रिकॉर्ड किया, अब हम मिलेंगे फोर्थ एपिसोड में। बाय बाय।